کریم آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے؟ محبوب اعمال تو کئی ہیں، لیکن احب الی اللہ اس میں تفضیل ہے، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال قائل منہم الصلاۃ، ایک صحابی بولے، کہا حضور اللہ کو نماز سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرے بولے، انہوں نے کہا حضور اللہ کو جہاد سب سے زیادہ پسند ہے، زکوٰۃ زیادہ پسند ہے۔ ایک ایک اچھی نیکی کا تذکرہ کرتے رہے۔ آقا علیہ السلام نے سب کا جواب سنا اور آخر میں فرمایا تم جو کہہ رہے ہو رب کو یہ سب پسند ہے، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ فرمایا الحب للہ والحب فی اللہ، فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ کوئی اللہ سے اللہ ہی کی خاطر محبت کرے یا اللہ کے بندوں سے اللہ کی خاطر محبت کرے۔ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے، جس سے بھی بغض رکھے اللہ کے لیے، اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے مجانست کا خیال رکھتے ہوئے ہم جنس یعنی انسان، اس کی انسانیت کی خاطر صالحیت کے انبار لگانے والے بابرکت صحیح، لیکن اگر وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے تو آخرت میں اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ بندہ مومن تو کسی بندے کی بھی مدد کرے اس لیے کرتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ خوش ہوگا تو اللہ خوش ہو جائے گا، بس میرا مقصود رب کو خوش کرنا ہے، رب ایسے راضی ہوتا ہے میں اس کو ایسے راضی کر دیتا ہوں۔ سب کچھ اللہ کے لیے، نماز، زکوٰۃ، جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، اور حقیقت ہے بھی یہی کہ سب کچھ اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ جو اپنا سمجھتا ہے نا اسے ایک دن دنیا میں پتہ لگ جاتا ہے اپنا کچھ نہیں، بیگانہ ہے۔ جو کہتے ہیں میرا مکان، میری پراپرٹی، میرا کاروبار، میری جائیداد، میری کار، میرا عہدہ، میرا رتبہ، میرا درجہ، میری طاقت، میرا پروٹوکول، ایسا وقت دنیا میں ضرور آتا ہے، پھر وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اب اس میں ایک سانس لینے کے بھی قابل نہیں ہوں، اب یہ تو وارثوں کا ہے، اور اسے یاد آ جاتا ہے یہ سب کچھ کھیل تھا جو میں نے کھیل لیا، اب آگے پیش ہونا ہے۔ حق یہ ہے رب نے جتنا دیا یہ اس کا احسان ہے، ہم کسی چیز کے قابل نہیں یا ہماری ذاتی نہیں، اس کی مہربانی ہے، جسے جتنا زیادہ دیا اس کا امتحان اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ وہ جواب دہ ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ہماری اپنی جان جو ہمیں تفویض کی گئی یہ بھی ہماری نہیں، ورنہ سانس ہماری مرضی سے آئے اور جائے، یہ جس کا ہے نا اس کی مرضی سے سانس آتا ہے اور جاتا ہے، ہمیں یہ امانت دی گئی ہے کہ اسے امانت کی حفاظت کرو۔ یہ اولاد اللہ نے ہمیں دی، لیکن یہ اس کا عطیہ ہے، وہ کسی کو نہ دے تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کسی کو وافر دے دے یہ اس کی مرضی ہے، جب چاہے دے دے جب چاہے چھین لے، ہوا جو اسی کا، تو جس کا ہوتا ہے اختیار اسی کا چلتا ہے، لیکن ہم سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں، ہم اس کو اس وقت پکارتے ہیں جب دنیاوی رشتے ناطے تعلقات سے مایوس ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی سنتا ہے، پلٹ آئے کوئی سنتا ہے، لیکن کبھی آسائش میں اسے پکار کے دیکھیں نا پھر کیفیت کیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کچھ تکلیف ہو اس کے حل تلاش کرنے میں ظاہری معاملات کو ترجیح دیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کوئی سفارشی، ڈھونڈتے ہیں کوئی کام آنے والا، اپنا مال صرف کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب ہر جگہ سے مایوس ہو جائے نا
اور کہیں شنوائی نہ ہو اور بات نہ بنے، پھر رات کے اندھیرے میں اٹھ کے کہتے ہیں اللہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تیرے ہی سہارے یہ سلسلہ چل رہا ہے، آسانی پیدا کر۔ صبح اٹھے ہوتے ہیں تو نقشہ تبدیل ہوا ہوتا ہے اور مایوسیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ بیماری کے آتے ہی علاج کے لیے ہم جاتے ہیں، اور یہ علاج سنت ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن بھولے بھولے رہنا اور اس علاج پر ہی بھروسہ کرنا یہ نہیں جائز کہ بندہ علاج میں لگا رہے اور اسے ہی مؤثر سمجھے۔ اس مالک حقیقی کے آگے بھی روئیں، مالک یہ تو تیرے نبی کی سنت ہے، علاج کر رہا ہوں، شفا دینے والا تو تو ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہونا میرا کام ہے، شفا دینا تیرا منصب ہے، مالک رحم فرما۔ لیکن ہم تب تک دوڑتے رہتے ہیں، زندگی بھر کی کمائی خرچ کرتے رہتے ہیں، جب تک یہ دنیاوی معالج لا علاج قرار نہ دے دیں۔ جب وہ کہیں نہ کہ سارے ہم نے ہنر استعمال کر لیے، ساری کوشش صرف کر دی، کچھ بن نہیں پا رہا، اب ہمیں زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، لے جاؤ اب اس کے لیے کوئی دعا کرو، پھر ہم کہتے ہیں وہ دعا کا ہتھیار اتنا قیمتی تھا کہ جب دوائی اور علاج اپنے اختتام کو پہنچ گئے، پھر ہمیں سمجھایا گیا، پھر کہتے ہیں اب اس کے لیے دعا کرو، اس کی حالت بڑی نازک ہے۔ اور پھر دعا حالات کو کیسے بدلتی ہے، جسے ہر کوئی مایوس کرتا ہے، مالک تو اسے محروم نہیں کرتا، وہ تو مایوس نہیں کرتا، اس نے تو کہہ دیا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ ہر کوئی اکتا جاتا ہے مانگنے والے سے، باپ بھی کیوں نہ ہو، بیٹا بار بار مانگے اکتا جاتا ہے، ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہو، بس بھی کرو، رک جاؤ۔ حالانکہ بڑا مہربان ہوتا ہے، اور اللہ نے اسے دیا بھی ہو تو کئی چیزیں دیکھ کے کہتا ہے اب اسے کہیں روکنا بھی تو چاہیے نا، اسے صبر کی بھی تعلیم دینی ہے، یہ عیاشی میں مبتلا نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے، اسے سنوارنا ہے، تربیت بھی تو کرنی ہے نا، اس کی تربیت کے لیے بہت کچھ کہتا ہے۔ لیکن وہ مہربان کیسا ہے، وہ کہتا ہے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، وہ کہتا ہے اگر تم نے دعا نہ کی تو میں نے تمہاری پرواہ چھوڑ دینی ہے، تم زیادہ مانگتے رہو میں تمہیں زیادہ عطا فرماتا رہوں۔ وہ تو کہتا ہے اور مانگو اور سوال کرو، گڑ گڑاؤ، لوگوں کے سامنے مانگتے ہو، رات کے اندھیرے میں بھی اٹھ کے مانگو، مجھ سے کوئی سوال تو کرو۔ جب بندہ رب کے لیے ایسا خالص ہو جائے پھر اس کی برکتیں اور ہی نازل ہوتی ہیں۔